تو قوموں پر جو عذاب آئے، دوسرے نمبر پر حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے۔ یاد رکھنا نماز روزہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، اور بندے کو بڑی مہلت دے دیتے ہیں، اور کبھی تو اپنا حق معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں اللہ فرماتے وہ میں نے معاف نہیں کرنے جب تک صاحب حق خود نہیں معاف کرے گا۔ اور بندہ بڑا کم ظرف ہے، یہ تو 10 روپے معاف نہیں کرتا، یہ آپ کے جرم کیسے معاف کر دے گا؟ کیوں جی، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ قوم شعیب کی بیماری تھی یہ ناپ تول میں کمی کرنا، اور سب کچھ کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، جتنی عبادتوں کا حکم دیا سب کرتے تھے، لیکن اس جرم سے منع کیا گیا کہ یہ کام نہ کرو، مگر وہ باز نہ آئے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کر لو، خدا کا عذاب آیا اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور آج ہمارے ہاں تو اس کو فن سمجھا جاتا ہے، آنکھوں میں مٹی ڈال دیں، بے وقوف بنا دیں، پیسے پورے لے لیں، سیمپل کوئی دکھائیں اور مال کوئی دے دیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، حاجی صاحب، نمازی صاحب، دین کے ٹھیکیدار صاحب، آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے تو آج پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، ہمارے انہی گناہوں کی وجہ سے تو ہم پکڑ میں ہیں۔ میرے محترم سامعین، جب ہم ناپ تول میں کمی کریں گے تو حدیث مبارکہ میں یہ بات تو واضح ہے، اب تعالیٰ فرماتے ہیں میں قحط مسلط کروں گا اس قوم کے اوپر، رزق کی تنگی آئے گی، یا تو وہ چیز ملے گی نہیں، اور یا اتنی مہنگی ہو جائے گی تمہاری ہمت نہیں رہے گی اس کو خریدنے کی۔ ابھی جیسے بتا رہے تھے مرچ یہ بھاؤ ہو گئی، فلاں چیز یہ بھاؤ ہو گئی، تو یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ناپ تول میں کمی بس صرف یہ آلو پیاز اور ٹماٹر کے لیے ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہے، پوری معاشرت کے لیے ہے۔ اسلام کے اصول اتنے سنہرے ہیں، اگر آج ہم ان کو اپنا لیں، میں تو آج بھی دعوے سے کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم نہ رہے اسلام کے ان سنہری اصولوں کو دیکھ کر، اور ایسے سچے کھرے مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم بھی مسلمان ہو جائیں۔ ہمارے تو کرتوتوں سے ہمارے اپنے بھی متنفر ہیں، ہمارے کردار سے ہمارے اپنے بھی متنفر ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو عذاب ہے یہ حقوق العباد کو ضائع کرنے کی وجہ سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم تاکہ بیان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ میری طرف سے ہے، انسان جو ہوں، اس لیے آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جب کوئی حدیث سنائیں یا قرآن کی آئے تو یہ کہیں کہ مفہوم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آیا، اگر کوئی غلط لفظ ہے تو میری سمجھ غلط ہے، حدیث بھی سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے۔ سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ لوگ بڑے دھڑلے سے آج کل جو فارغ ہوتا ہے نا، ریٹائرمنٹ جس کو ملتی ہے، وہ سارا دن واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو جہان کا جھوٹ پلندہ وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جناب کسی بزرگ کا قول ہو اس کو حدیث بنا کے پیش کر رہا ہے، چاہے وہ ایسے ہی بات ہو اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ بنا کے پیش کر رہا ہے، اس کو بجائے ثواب ملنے کے گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بات میری طرف منسوب کرے اور میں نے نہ کہی ہو، فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ آج یہ تماشا لگا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی دینداری ہے، بس بڑی اسلام کی میں خدمت کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز میں 1.5 ٹوٹرو ہوتے ہیں نمازی، اور جب سورج نکلتا ہے 10 بجے سارے مفکر اسلام سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں۔ کیوں ہی آ جاتے ہیں؟ اگر ان سے پوچھ لیں بھی استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، شاید ان کو آتا بھی نہ ہو، اور پنجابی میں اس کا ترجمہ کریں تو اور بھی خطرناک ہو جائے گا نا۔ یعنی وہ مصنون طریقہ بھی نہیں بتا سکتے کہ استنجے کا طریقہ کیا ہے، اور جناب وہ سوشل میڈیا کے اوپر مذہبی سکالر بنے ہوئے ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور پتہ ان کو کسی بات کا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پہ کوئی ثواب نہیں۔
بلا وجہ ایسے کو بات شیئر نہ کریں جب تک کسی عالم سے سن نہ لیں، جب تک آپ کسی حدیث کی کتاب سے پڑھ نہ لیں، کبھی بھی اس کو شیئر نہ کریں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اور آج یہ تماشا ہو رہا ہے یہ نہیں، دو بندے گلاں کرتے سی کیا دلیل ہے جی، دو کو موٹے جیسے جی، ایک پتلا سی ایک موٹا سی، وہ گلاں کرتے پیسے لو یہ دلیل ہے۔ بھئی یہ بات تم کر رہے ہو کس سے سنی ہے؟ اب بازار سے سی، ایک لولا سی ایک لنگڑا سی ایک کانا سی، وہ گلاں کرتے سی میں اتوں سونا ہے، یعنی یہ دلیل ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ اسی کو تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے، چاہے وہ دین کی بات ہو چاہے وہ دنیا کی بات ہو۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو پہلے تحقیق کر لیں سچ بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 قسم کے